کیوں بلایا گیا ہے؟ محتمم دارالعلوم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں مختصر طریقے پر بیان کر بھی دیا۔ اس اجتماع کا مقصد آپ کے سامنے آ گیا۔ اس سلسلے میں ادارے بہت ہیں ہندوستان کے اندر، اکابر کے قائم کردہ بڑے بڑے ادارے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ابتدا سے باطل کے مقابلے میں احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اپنی کدوکابش کرتا رہا ہے۔ یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم صرف تعلیم و تدریس ہی کا ادارہ نہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے ادارے کو قائم کیا گیا اور اکابر اپنے اکابر کے مقاصد کے اوپر کام کرتے رہے، بلکہ میں کہوں کہ دل و جان سے قربان ہوتے رہے۔ تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ فتنہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ تھا۔ آج سے 70 80 یا 100 سال پہلے اس فتنے کا شکار جس طرح لوگ تھے، آج یہ فتنہ ہندوستان کے اندر اس قوت کے ساتھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس فتنے کا شکار تھے، مصنفین اس فتنے کا شکار تھے۔ علامہ اقبال کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس فتنے کا شکار تھے۔ اکبر شاہ خان محبوب نجیب آبادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ علماء دیوبند اور خاص کر حضرت مولانا احمد شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کو حق ادا کیا اور اس فتنے کے خلاف ان کی زندگی گویا کے وقت اپنے علم اور اپنی نادر شخصیت کی بنیاد پر انہوں نے اس فتنے کا تعامل کیا اور خوب تعامل کیا۔ سبق کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی روایت، کوئی چیز ایسی آتی تھی کہ جو قادیانی مدعی نبوت کذاب کے ذرا بھی مخالفت میں ہوتی تھی، تو میں نے حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں سے سنا ہے کہ حضرت شاہ صاحب بس یہ فرما اور وہ کرتا ہے، برابر سمجھ جاتے تھے، اور وہ کہتا ہے جہاں کہا طلبہ نے سمجھ لیا کہ وہ کہہ کر کے اشارہ کس کی طرف ہے، اور لوگ مذاق میں طلبہ ان کے شاگرد یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے یہاں اضمار قبل ذکر نحویوں کے یہاں ناجائز ہے، شاہ صاحب کے یہاں جائز ہے۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے کے اندر اخلاق کو پیدا کر دیا اور اللہ کی یہ قدرت ہے کہ جو فتنہ اس قوت کے ساتھ ان علاقوں کے اندر پھیلا ہوا تھا، اس فتنے کے اندر بڑی کمی آ گئی۔ اس کے مقابلے میں آج تو گویا کہ اس فتنے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔
لیکن ہمیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ لکھنؤ کے اندر اور امروہے کے اندر رد لفظ میں مقابل نے کام کیا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک اس فتنے کی تردید کے اندر، یعنی فتنہ رجز کی تردید میں اپنی مثال خود رکھتے تھے۔ یہ مسئلہ جب علماء کے اندر آیا، ورکنگ کمیٹی کے اندر حضرت مولانا کی تائید کرنی چاہیے۔ ورکنگ کمیٹی کے ممبر مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی مدح صحابہ اور اس قوت کے ساتھ کہ اگر روافض اس کا مقابلہ کریں تو چاہے جیل جانا پڑے مگر مدح صحابہ سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی، بدعت کا مقابلہ بدعت سے نہیں ہو سکتا، لیکن علماء دیوبند اسی جگہ بیٹھ کر کے یہ کہتے تھے کہ اگر باطل کو اس قوت کے ساتھ چھیڑنے والوں کو آزادی دے دی جائے گی تو پھر باطل کے مقابلے کے اندر حق کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر حق کو زندہ رکھنا ہے تو جتنی قوت کے ساتھ باطل کو بڑھایا جا رہا ہے اس سے زیادہ قوت کے ساتھ حق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گرفتار ہوئے، حضرت تشریف لے گئے اور لکھنؤ کے اندر قیام فرمایا، اور اس فتنے کے سلسلے میں جو تردید کی جا سکتی تھی اپنے اکابر نے اس کی تردید کی، اور الحمدللہ دو فرقے بالکل الگ الگ اس طرح ہو گئے کہ سنی اور شیعہ کے اندر ان دونوں جگہوں پر شادی اور بیاہ، لڑکیوں کا لینا دینا شادی کر کے، یہ جس طریقے پر رائج تھا آج اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا۔ یہ خاص طور پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اکابر کا انداز ہے۔ آج بھی یہ فتنے ہیں اور یہ فتنے کم نہیں۔ جو دن اور جو وقت مشکات نبوت سے دور ہوتا رہے گا اور قیامت سے قریب ہوتا رہے گا، فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ دارالعلوم دیوبند اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ پھر وہی بات کہتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک درسگاہ ہے، اس کے اندر کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند صرف ایک درسگاہ طلبہ کو پڑھانے کی ہی نہیں ہے۔ ان اکابر نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، قوت پیدا کی ہے۔ وہ شخصیات احقاق حق کے لیے، انکار باطل کے لیے، قرآن حدیث اور اس سے متعلق علوم و فنون کے لیے جب تک دنیا میں زندہ رہے برابر کام کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس سلسلے کے اندر کام کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو آباد کرتے رہیں، ان اکابر کے فیض کو واقع کریں۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے
آپ حضرات کو بلایا ہے، دارالعلوم دیوبند اس کے لیے کام کرتا رہے گا۔ آپ حضرات یہاں جمع ہیں، سمجھدار ہیں، آپ میں سے اکثریت دارالعلوم دیوبند کی ہم سب کی طرح نوخوار ہیں۔ جو بھی درس یہاں سے دیا جائے گا اور جس بات کو کہا جائے گا، مل کر بیٹھ کر سمجھ کر اس کے لیے کیا راستے اختیار کیے جائیں اور کس طرح باطل کے چراغ کو بجھایا جائے اور حق کے چراغ کی روشنی کو بڑھایا جائے، اس کے طریقے سوچنے چاہیے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے، یہ کہا جاتا تھا اور آج بھی حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کافی حد تک قادیانی فتنے کا شکار ہونے والے لوگ عام طور کے اوپر اقتصادی اعتبار سے تباہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا کے ملکوں کے اندر ان کو بھیجتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلواتے ہیں، اور یہ سب فتنہ قادیانیت کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن شکیل کا فتنہ ابھی تک اقتصادیات کے اوپر غالب نہیں آیا ہے، اور اس راستے یہ تو خالص اور خالص جہالت ہے۔ ایک وہ شخص جو دربنگے کے اندر پیدا ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا نزول آسمان سے ہوا ہے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ کے نبی چونکہ محدثین لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو آخرت کے آخر میں یعنی قیامت کے فتنوں سے آگاہ کیا، لیکن جس تشریح و تفصیل کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کسی اور نبی نے بیان نہیں کیا، لیکن قیامت ان کی امت پر آنے والی نہیں تھی۔ قیامت آئے گی تو امت محمدیہ کے اوپر آئے گی، دجال آئے گا تو امت محمدیہ کو شکار بنائے گا۔ یاجوج اور ماجوج آ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ قتلنا من فی الارض ونقتل من فی السماء، امت محمدیہ کے سامنے یہ دعویٰ ہوگا۔ اس لیے جتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور وہ فتن جو قیامت سے پہلے آئیں گے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ احادیث کے اندر موجود ہے، کسی اور نبی نے اس کہیں، لیکن ان کی امت کے اوپر عذاب اور یہ امتحان آنا نہیں تھا۔ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ جانتے ہی نہیں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں ہوں، میں مسیح موعود، ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں کہ مسیح موعود کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ اس کے ساتھ دنیا میں جب وہ نبی بنائے گیا کیا کیا حالات پیش آئے، پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کو آیا قتل کیا گیا ہے یا یہ کہ اس کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا ہے، اور پھر وہ آیا کبھی اتریں گے تو کب اتریں گے۔ عام طریقے پر مسلمانوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں، وہ جہالت کا شکار ہے۔ ان کو کس طرح اصل حقائق سے متعارف کرایا جائے، آگاہ کرایا جائے۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حقائق کو سامنے رکھا ہے۔ اس فتنے کی بنیاد جہالت ہے، اور اس امت کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تشریف آوری ہو، جس مقصد کے لیے اس اجتماع کو بلایا گیا اس میں کامیابی کے ذریعہ بنائے، اور خدا کرے